السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 189 ایپیسوڈ نمبر 189 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو سچی حکایات کے درس میں ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اگر انہوں نے SDI آڈیو چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سچی حکایات کے پہلے کے تمام ایپیسوڈز کو آپ سن سکیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ لائک بھی کریں، اپنے مشوروں سے نوازنے کے لیے ضرور کمنٹ کریں، اور ان حکایات کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ حکایت نمبر 597، کفنی لکھنے کا فائدہ۔ ایک بزرگ نے بصرہ کے بازار میں ایک میت کو دیکھا جس کو اٹھانے والے 4 آدمیوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ یہ بزرگ حیران رہ گئے کہ اتنے بڑے شہر میں اس غریب جنازے کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ بھی ساتھ چل دیے۔ قبرستان پہنچے تو نماز جنازہ کو پڑھایا گیا اور میت کو دفنایا گیا۔ ان بزرگ نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ اس جنازے کے ساتھ کوئی نہیں آیا؟ تو انہوں نے ایک عورت کی طرف اشارہ کیا جو قریب ہی کھڑی تھی۔ کہا، ان سے پوچھئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ وہ اس عورت کے پاس گئے۔ عورت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، پھر وہ ہنسنے لگی۔ انہوں نے اس سے قصہ پوچھا تو وہ کہنے لگی، یہ مرنے والا میرا بیٹا تھا، بڑا ہی بدکار تھا، کوئی ایسا برا کام نہیں جو اس نے نہ کیا ہو۔ 3 دن سے بیمار تھا۔ رات اس نے مجھ سے کہا، ماں، جب میں مر جاؤں تو کسی کو اطلاع نہ کرنا، اس لیے کہ لوگ میرے مرنے پر خوش ہوں گے اور جنازے کے لیے کوئی نہ آئے گا۔ ہاں، میری انگوٹھی پر کلمہ شریف لکھوا کر میری انگلی میں اسے پہنا دینا، پھر اپنا پیر میرے رخسار پر رکھ کر کہنا، یہ اللہ کا مجرم ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ میرے دفنانے کے بعد میرے لیے دعا کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ چنانچہ میں نے دعا کی تو مجھے اپنے بیٹے کی آواز سنائی دی، ماں، میں اپنے رحیم و کریم رب کے پاس پہنچ گیا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ سبق: میت کے کفن پر کلمہ شریف لکھنا اور میت کے لیے دعا کرنا بڑا مفید عمل ہے۔ پھر جو لوگ کفن پر کلمہ شریف لکھنے کو جائز نہیں سمجھتے، گویا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میت کی بخشش ہو۔ حکایت نمبر 598، تعظیم و تکریم۔ قاضی اسماعیل بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی کے دل میں حضرت امام ابراہیم خرلی رحمۃ اللہ تعالی سے ملنے کی بڑی تمنا تھی، لیکن حضرت امام ابراہیم ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ وہ بڑی مملکت کے قاضی ہیں، وہاں دربان اور حاجب ہیں، وہاں میرا گزر کیوں کر ہوگا۔ قاضی صاحب کو جب اس عذر کا پتہ چلا تو انہوں نے سارے دربان ہٹا دیے اور بڑے اشتیاق سے حضرت امام ابراہیم کو بلایا۔ چنانچہ حضرت امام ابراہیم تشریف لے آئے۔ جب آپ پہنچے اور جوتا اتار کر فرش پر چلنے لگے تو قاضی صاحب نے حسن عقیدت سے ان کے جوتوں کو اٹھا کر ایک ریشمی کپڑے میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب امام صاحب واپس ہونے لگے
تو قاضی صاحب نے ریشمی کپڑے سے ان کا جوتا نکال کر پیش کیا۔ امام صاحب نے قاضی صاحب کی عقیدت کا یہ حال دیکھا تو فرمایا، خدا علم کی تکریم کے سبب آپ کی بخشش فرمائے۔ جب قاضی اسماعیل صاحب کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو آپ نے جواب دیا، امام ابراہیم کی تعظیم و دعا کی بدولت اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی ہے۔ سبق: اللہ کے مقبول بندوں کی تعظیم اور ان کے تبرکات کی تکریم و عزت سے خدا کی بخشش اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے کے مسلمان اللہ کے مقبول بندوں سے بڑی حسن عقیدت رکھتے تھے، ان کے جوتوں کو بھی ریشمی غلافوں میں رکھ لیتے تھے، حالانکہ یہ کام نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے۔ نہ یہ ثابت ہے کہ کبھی کسی صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کے ساتھ ایسا کیا تھا، مگر پھر بھی الحدیث اخبار لکھتا ہے کہ قاضی صاحب نے حسن عقیدت کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ یہی حسن عقیدت ان کے لیے موجب نجات ہو گیا۔ پھر اگر کوئی مسلمان خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی چیز کی تعظیم و تکریم کرے، آپ کی محفل میلاد کو ریشمی کپڑوں کی جھنڈیوں سے آراستہ کر کے اپنے حسن عقیدت کا مظاہرہ کرے، یا حضور کے یوم میلاد کو جلسہ و جلوس کے ساتھ منا کر اپنی عقیدت کا اعلان کرے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر چوم لے، آنکھوں سے لگا لے، تو اس سے یہ پوچھنا کہ کہاں لکھا ہے، یہ بڑی بے انصافی ہے یا نہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتوں کی تعظیم کرنے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ خوش ہوں گے؟ یہ باتیں کیوں کر بدعت ہو سکتی ہیں؟ اہل حدیث اخبار کی یہ تحریر شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جوتیوں کی تعظیم بھی حسن عقیدت کے ساتھ کی جائے تو یہ حسن عقیدت موجب نجات بن جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم بھی حسن عقیدت کے ساتھ کرنے والا کیوں نجات پانے والا نہ ہوگا؟ حکایت نمبر 599، انگور کا ہدیہ۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے ہدیتاً انگور بھیجے۔ حضرت نے دانہ چکھ کر چھوڑ دیا۔ ایک روز وہی انگور بھیجنے والا شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، حضرت میں نے انگور بھیجے تھے، پہنچے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا، پہنچ گئے تھے۔ اس نے کہا، آپ نے کھائے تھے؟ مرزا صاحب نے فرمایا، کیا بتاؤں میاں، ان میں مردہ لوگوں کی بو آتی تھی۔ وہ شخص حیران ہوا کہ انگوروں کو مردوں سے کیا تعلق، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر تحقیق جو کی تو معلوم ہوا کہ ان انگوروں کے درخت مدت ہوئی کہ مرگھٹ میں لگائے گئے تھے۔ سبق: یہ اللہ والوں کا علم اور عرفان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں انہیں یہ علم اور عرفان حاصل ہوا ہے، ان کا اپنا علم اور عرفان کس قدر وسیع ہوگا۔ جو ان کے علم میں کلام کرے وہ کس قدر بے علم ہے۔ حکایت نمبر 600، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے مجمع میں پہنچے جہاں حدیثوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ وہاں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم اس مجمع میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ وہ بولا کہ آپ بتاؤ، یہ لوگ کس سے روایت حدیث بیان کر رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، سفیان اوزاعی وغیرہ سے۔ اس نے کہا کہ جو خود اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کرے اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ سفیان اوزاعی سے بیان کرے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ تم ایسے ہو؟ کہا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ میں تم کو پہچانتا ہوں اور تم مجھ کو نہیں پہچانتے۔ تم خضر ہو، تم بتاؤ کہ میں بھلا کون ہوں؟ سبق: خدا کے مقرب بندوں کا علم بڑا وسیع ہوتا ہے۔ پھر جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ جانوروں کے علم سے تشبیہ دے وہ کس قدر گستاخ رسول ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔